اور اس سے پہلے گفتگو کا آغاز ہو، کوشش کریں کہ جہاں سے یہ سوال اٹھے کہ آپ عزاداری کیوں کرتے ہیں، وہاں صرف ایک جواب دیں کہ اگر آپ محمد مصطفیٰ کو نبی مانتے ہیں تو آپ کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ کو خود عزاداری کرنی چاہیے محمد مصطفیٰ کے نواسے کے قتل پر اور ان کی نواسیوں کی اسیری پر۔ آپ کا سوال کرنا یہ بتا رہا ہے کہ آپ شاید انہیں اپنا نبی نہیں مانتے۔ کیسے، کتنے دن تک، کہاں تک، کیا کیا کیا، یہ جتنے بھی سوال ہیں ان کو جنم دیتی ہے یہ ہماری عزاداری، اور انہی کی جتنی چیزیں ہیں، خصوصاً فضائل اور مصائب اہل بیت، یہ سیاہ کپڑے، یہ تابوت، یہ علم، یہ سیاہ پرچم، یہ سیاہ بینر، یہ زلجنا، یہ جھولا، یہ تابوت، پھر پیغام پہنچانے کے لیے جو میڈیم ہے ڈفرینٹ لینگویجز میں، پھر وہ نثر کی صورت میں بھی ہے، تقریر کی صورت میں، اشعار کی صورت میں بھی ہے، نوحہ ہے، مرثیہ ہے، سوز ہے، سلام ہے، منقبت ہے، زیارات ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے حق اور باطل واضح ہوتا ہے۔ آج بھی انڈیا میں کسی سے سوال کریں کہ تم لوگوں کو کیسے پتا چلا ان کی زبان میں کہ حسین بابا اچھے تھے، تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ رسول کے نواسے تھے، تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ مظلوم تھے، تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ مارے گئے، تمہیں کیسے پتا چلا کہ یزید کون ہے، تمہیں کیسے پتا چلا کہ یزید خباثت کا نام ہے، تمہیں کیسے پتا چلا کہ حسین طہارت کا نام ہے؟ سب کا جواب آئے گا کہ یہ جو محرم میں عزاداری ہوتی اس سے پتا چلا۔ اب آپ سمجھ گئے کہ عزاداری کی مخالفت کیوں ہوتی ہے؟ اس عزاداری کی مخالفت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ ذہنوں کو جھنجھوڑتی ہے، کیونکہ یہ سوئی ہوئی روحوں کو جگاتی ہے، کیونکہ یہ ظالم کو مظلوم نہیں بننے دیتی، کیونکہ یہ مظلوم کے خون کو چھپنے نہیں دیتی، یہ ظالم اور مظلوم کو بھائی بھائی نہیں بنانے دیتی، یہ قاتل اور مقتول کو دوست نہیں بننے دیتی، یہ قاتل اور مقتول کو ایک جگہ پہ لا کے نہیں کھڑے ہونے دیتی، یہ ظالم اور مظلوم کو ایک کٹہرے میں نہیں کھڑا کرتی۔ یہ عزاداری ہے کہ جو ایک ظالم کو للکارتی ہے۔ اسی وجہ سے پھر میں توجہ دلاؤں، صرف اس لیے کہ جب بھی سوال ہو عزاداری کے بارے میں تو آپ کا یہ جواب ہونا چاہیے کہ تم ہم سے سوال کرتے ہو کہ عزاداری کیوں کرتے ہیں، تم جواب دو کہ اگر تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہو تو تم عزاداری کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ تم ہمیشہ عزاداری پہ حملہ کرتے ہو؟ عزاداری کس کی ہے؟ مسلمانوں کے نبی کے، مسلمانوں کے پیغمبر کے نواسے کی۔ یہ کیا وجہ ہے کہ نبی کے نواسے کو قتل کر دیا گیا، تم ان قاتلوں کا دفاع کرتے ہو؟ یہ کیا وجہ ہے کہ نبی کے نواسے کا جو دفاع کرتے ہیں، ان پہ روتے ہیں، تم ان کو قتل کرتے ہو؟ یہ کیا وجہ ہے کہ رسول کی نواسیوں کو جنہوں نے اسیر کیا تم ان کا دفاع کرتے ہو؟ یہ کیا وجہ ہے رسول کی نواسیوں کا جو ذکر کرتے ہیں، جو ان پہ روتے ہیں، تم انہیں قتل کرتے ہو؟ یہ کیا وجہ ہے کہ تم رسول کے نواسیوں کا ذکر نہیں کرتے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں محمد رسول اللہ کے نواسے کے ذکر پہ پتھراؤ ہو؟ یہ کیا وجہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور نواسیوں کی مظلومیت کو بیان کرنے کے لیے حفاظت کی ضرورت پڑے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ محمد رسول اللہ کے نواسے کے ذکر کے لیے پرمٹ لینا پڑے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی نواسیوں کے ذکر کے لیے پرمٹ لینا پڑے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں؟ بھی سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کی اتنی محبت نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے تھی۔ یہ بھی بتا رہا ہے
کہ اہل بیت آپ کے نزدیک سیکنڈری ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، تقی، نقی، زکی، عباس، زینب اور ام کلثوم نام دیکھ دیکھ کے قتل کیا جاتا ہے اس مملکت خدا داد میں کہ جہاں محمد رسول اللہ کا نام لینے والے ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے کہ جب حسن و حسین و عباس، فاطمہ اور زینب اور ام کلثوم نام لوگ سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ شاید شیعہ ہوں گے؟ یہ کیوں نہیں ذہن میں آتا کہ یہ شیعہ نہیں ہوں گے؟ یہ جن کے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ نام والے شیعہ ہوں گے، ان کے ذہن میں یہ کیوں نہیں آتا کہ یہ نام ہمارے یہاں کیوں نہیں ہے؟ ان کے ذہن میں یہ کیوں نہیں آتا کہ یہ نام انہی کا کیوں ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ شیعوں نے مار دیا امام حسین کو. یزید شیعہ تھا کہ جو معاویہ کا بیٹا تھا، یا عمر سعد ابن ابی وقاص شیعہ تھا کہ جو سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا؟ شمر شیعہ تھا جو ذوالجوشن کا بیٹا تھا جو صحابی تھے؟ یا محمد بن اشعث بن قیس قندی کہ جو فوج کا سربراہ تھا اور جناب ابو بکر کا بھانجا تھا؟ کون تھا شیعہ میں سے؟ اور اگر شیعوں نے مارا، آپ شیعوں کو چھوڑیں، آپ شیعوں سے نفرت کریں. ارے آل رسول کا غم تو آپ کو زیادہ منانا چاہیے. آپ کو تو کمپٹیشن کرنا چاہیے کہ قاتل سوگ منا رہے ہیں، مقتول کے چاہنے والے کہاں غائب ہیں؟ ہم قاتل ہیں، مقتول محمد مصطفیٰ کے نواسے اور نواسیاں ہیں، تو محمد مصطفیٰ کے چاہنے والے ان کی نواسے نواسیوں کا غم ہم سے زیادہ کیوں نہیں مناتے؟ یاد رکھیں، تمام اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دل کا ٹکڑا ہے. ان کے ہم ہاتھ چومتے ہیں، ان کے پاؤں چومتے ہیں. ان کو گمراہ کر رہے ہیں ان کے فاسق اور فاجر باز مولوی. کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ان علماء نے فسق و فجور اور رقص و موسیقی اور شراب و زنا کرنے والوں کے لیے تو نہیں کہا کہ ان کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. ان کے علماء نے یہ فتوے دیے کہ جو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کا ذکر کریں، اس ذکر میں جانے سے، ان کی مظلومیت کو سننے سے، پیغمبر اسلام کی نواسیوں کی مظلومیت کو سننے سے، اگر وہ نثر کی صورت میں ہو تو اس کو سننے سے، اگر وہ اشعار کی صورت میں ہو، نوحہ مرثیہ صوت سلام اس کی صورت میں ہو اس سے، اگر ان کی شہادت کو بیان کرنے والے کچھ ماڈلز ہوں، کچھ چیزیں ہوں، تابوت یا علم یا ذوالجناح، ان چیزوں سے نکاح ٹوٹتا ہے آپ کا؟ شرم آنی چاہیے. محمد رسول اللہ کی نواسی اور نواسوں کی مظلومیت اور مظلومیت سے ریلیٹڈ چیزوں سے محبت کرنے سے، دیکھنے سے ایمان پختہ ہوتا ہے، نکاح نہیں ٹوٹتا. یہ وہ چیز ہے کہ جس سے ہمیں کھل کر بیان کرنا چاہیے کہ اگر کوئی محمد مصطفیٰ کا ماننے والا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ عزاداری کرنی چاہیے. کس کی؟ محمد مصطفیٰ کے نواسوں کی، نواسیوں.